السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المتين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادائے توحید کی متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم سب مل جل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خیراج عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و طبیبنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و طبیبنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ میرے نبی کے چاہنے والوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے کتنے عالم بنائے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے تو بہت کچھ بنایا ہے، لیکن 18,000 عالم کا تذکرہ آتا ہے۔ کتنے عالم کا؟ 18,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور سب کو ایک سے ایک بڑھ کر بنایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بنایا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ رب نے بنایا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ تو اتنے ہزار عالم اللہ نے بنائے، وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عالم کس کو پسند آیا؟ اس رسول کو جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا رسول ہے، اور سارے رسولوں کا رسول ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے عالم بنائے گئے، یہ ساری کائنات بنائی گئی، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، زمین کا فرش بچھایا گیا۔ حضور چاہتے
تو اللہ نے کئی ہزار عالم بنائے، لیکن یہ ہماری کرم نوازی ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ کے رسول نے اس عالم کو پسند فرمایا۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس عالم کو پسند فرمایا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس رسول کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ اس رسول کی آمد پر ہم جو ہے جھنڈے کیوں نہ لہرائیں، اپنے گھروں کو کیوں نہ سجائیں؟ بے شک ہم ضرور سجائیں گے اور ان کے تذکرے بھی کریں گے، ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ میرے نبی کے چاہنے والوں، حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ دوسری امتیں انتظار کرتی تھی، ہزاروں سال تک انتظار کرتی تھی، ایک دوسرے سے چرچا سنتی تھی کہ نبی آئیں گے، کاش ہم ان کی امت میں پیدا ہو جائے، کاش ہم ان کی امت میں پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں، فخر کرو اپنے نصیب پر، ہم نے کوئی انتظار نہ کیا لیکن اللہ نے ہم اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم اس رسول کی آمد پر کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیوں نہ ہم ان کی ولادت کے تذکرے کریں؟ آئیے ان کی ولادت پر ہم کچھ تذکرہ کریں۔ اس سے قبل ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و طبیبنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہاں رکھا؟ سب کو معلوم ہوگا، جنت کے اندر رکھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور حضور کے نور کو آپ کی پشت میں رکھا۔ جنت کے اندر حضور کے نور کو آپ کی پشت میں رکھا۔ تو جب آپ کی پشت میں اس نور کو رکھا تو جنتی جتنے فرشتے تھے اس نور کی چمک دمک کو دیکھ کر حضرت آدم کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، پیچھے چلا کرتے۔ جدھر حضرت آدم جنت میں جاتے وہ فرشتے بھی پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتے رہتے تھے۔ حضرت آدم نے سوچا، یا اللہ، یہ اتنے فرشتے میرا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آواز آئی، آدم، یہ تمہارا ادب نہیں، تمہاری پشت میں جو میرا نور محمدی ہے اس کا ادب کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ اللہ میری پشت میں کیوں رکھا ہے؟ میری پیشانی میں رکھ دے، میری پیشانی میں رکھ دے اللہ، میری بھی تمنا ہے اس نور محمدی کو دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نور محمدی کو پشت سے نکال کر حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر یہ نسلیں چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور ہوتا ہوا دوسرے نبیوں تک آیا۔ کبھی یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، کبھی یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، تو کبھی کسی اور کی پیشانیوں میں چمکا۔ یہ پشتوں سے ہوتا ہوا، پیشانیوں سے ہوتا ہوا، یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضور کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اللہ نے اس نور کو رکھا۔ تو یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب نور محمدی ظاہر ہونے والا ہوگا تو آسمانوں کے اوپر کچھ ستارے روشن ہوں گے، کچھ ستارے آسمانوں کے اوپر روشن ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے، تو اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ وہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے کس کی پیشانی میں آ گیا۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہودیوں کے کہ وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے گا۔
حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے گا. تو یہودیوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ آسمان سے وہ ستارے جو نبی کی آمد پر روشن ہونے والے تھے، طلوع ہونے والے تھے، جب طلوع ہونے لگے وہ سمجھ گئے کہ یہ نور محمدی جلوہ افروز ہو گیا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور محمدی آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی، یہودیوں کے پاس تبرک کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک کرتا تھا. یحییٰ علیہ السلام کا کرتا تھا جو یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر اس کرتے پر خون لگ گیا تھا. تو یہ کرتا یہودیوں نے تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا. اور ان کی کتابوں میں یہ آیا کہ جس دن اس کرتے سے خون ختم ہو جائے گا، جس دن یہ خون اس کرتے سے غائب ہو جائے گا، تو سمجھ جانا کہ نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا. تو جب لوگ بارہا اس کا دیدار کرتے تھے حضرت یحییٰ کے کرتے کا کہ کب وہ نور محمدی آئے، تو یہودی جو لوگ تھے اس فراق میں تھے کہ وہ نور محمدی جو ظاہر ہوگا عبداللہ کی پیشانی میں آئے گا تو ہم حضرت عبداللہ کو مار دیں گے. کیونکہ دشمن تھے، دشمن رسول تھے، حضرت عبداللہ کو مار دیں گے. جب ایک دن کرتے سے خون غائب ہو گیا تو یہودیوں نے دیکھا کہ وہ نور محمدی جلوہ افروز ہونے والا عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا ہے. اب اس فراق میں لگے کہ اب حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے. لوگ جو ہے منصوبے بنانے لگے یہودی لوگ، اور اس فراق میں تھے کہ عبداللہ کسی طرح سے ہمیں اکیلے مل جائے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو بڑا حسین و جمیل بنایا تھا. اتنا حسین و جمیل روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ دیدار کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ دیدار کے لیے آیا کرتے تھے. میرے نبی کے چاہنے والوں، جب حضرت عبداللہ تقریباً 17-18 سال یا 19 سال کی عمر شریف ہو گئی، جوانی کی دہلیز پر آ گئے تھے، اس وقت آج تو ہمیں گوشت کھانا ہو تو قصائیوں کی دکان موجود ہے، لیکن وہ دور تھا اگر ہمیں ان لوگوں کو کچھ کھانا ہوتا تو شکار کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی، حضرت عبداللہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب. عبدالمطلب کون ہے؟ حضور کے دادا ہیں. حضور کے دادا ہیں حضرت عبدالمطلب، یاد رکھنا. تو حضرت عبدالمطلب سے اجازت لیتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دے، میں شکار پر جا رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ شکار پر گئے. جب شکار پر گئے جنگل کے اندر تو یہودیوں کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ شکار پر چلے گئے. اچھا موقع مل گیا، جنگل میں ایک طرف انہیں جو ہے قتل کر دیا جائے گا. اب یہودی لوگ اسی فراق میں کئی یہودی لوگ اس چلے گئے. جب وہاں پہنچے جنگل میں قتل کرنے کے لیے تو وہاں پر ایک اور شخص موجود تھا. وہ کون تھا؟ حضرت آمینہ کے والد گرامی حضرت وہب. حضرت وہب بھی اسی جنگل میں موجود تھے. حضور کے نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت وہب. حضور کے نانا کا نام ہے حضرت وہب. تو حضرت وہب کہاں پر موجود تھے؟ اسی جنگل کے اندر. وہب کا ادھر سے آنا ہوا، یہودی حضرت عبداللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. گھیر لیا سب طرف سے کہ عبداللہ آج تمہیں قتل کر دیا جائے گا کیونکہ تمہاری پیشانی کے اندر نور محمدی آنے والا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور محمدی دنیا میں تشریف نہ لائے، دنیا میں نہ آئے. لیکن میرے نبی کے چاہنے والوں، کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا رب ظاہر کرنا چاہتا ہوں اسے کون مٹا سکتا؟ جب مصطفیٰ کا رب مصطفیٰ کو دنیا میں لانا چاہتا ہے ظاہر میں، تو دنیا والے کون ہوتے ہیں جو اس کو مٹا دیں؟ سارے لوگ اس فراق میں تھے، حملہ کرنے کی کوشش کر رہے
تو حضرت وہب، یہ حضرت وہب حضور کے نانا بھی ہیں، رشتے میں یہ شادی ہونے کے بعد نانا بنے، لیکن اس سے پہلے بھی رشتے دار تھے۔ عبداللہ حضرت عبد المطلب کے حضرت وہب آپس میں رشتے دار تھے، رشتے میں بھائی لگتے تھے، یہ بھی قریشی تھے اور یہ بھی قریشی تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دل میں خیال آیا کہ اگر میں عبداللہ کو نہیں بچاتا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی کے لڑکے کو لوگ مار رہے تھے اور انہوں نے کچھ نہ کیا، انہوں نے جو ہے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بچایا نہیں، لوگ مجھے تانا کشی کریں گے۔ اب حضرت وہب کیا کہتے ہیں؟ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں دوڑ کر جاؤں اور انہیں بچاؤں، لیکن قدرت کا کیا کام کرنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے چلنے کی، لیکن زمین نے پیروں کو پکڑ لیا۔ حضرت وہب کے زمین نے پیروں کو پکڑ لیا۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا جب میرے پیر نہیں چلتے تو یہ پتھر رکھا ہوا ہے، کیوں نہ میں پتھر اٹھاؤں اور زور سے لوگوں کو ماروں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں پتھر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن پتھر اتنا بھاری ہو گیا کہ میں اس پتھر کو بھی نہ اٹھا سکا، پھر حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا جب میں چل کر دوڑ کر نہیں جا سکتا، زمین نے مجھے پکڑ لیا، ہاتھ سے پتھر نہیں اٹھا سکتا، پتھر بڑا بھاری ہو گیا تو آواز تو ہے، میں چلا کر ہی انہیں جو ہے ڈانٹ دیتا ہوں، لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز بھی غائب ہو جاتی ہے، آواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب حضرت وہب کہتے ہیں میں معذور ہو گیا، مجبور ہو گیا، نہ چل سکتا تھا، نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتا تھا، نہ آواز نکال سکتا تھا۔ جب لوگوں نے ان کی طرف تلوار بڑھانے کی کوشش کی تو حضرت وہب فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک زمین سے شیر نمودار ہوا، زمین سے شیر نمودار ہوا اور اس شیر نے سارے یہودیوں کو مار ڈالا۔ شیر نمودار ہوا اور پھر نعرے جہنم کر دیا اور حضرت عبداللہ سلامت بچ گئے۔ میرے نبی کے چاہنے والوں، رب کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اپنے محبوب کو بچانے کی، محبوب کا مقام اور محبوب کے نام کو بلند کرنے کے لیے رب کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت وہب نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ اتنے کرشمے والے کی زمین سے شہر نمودار ہوا اور پھر جو ہے شہر نمودار ہوا اور ان لوگوں کو مار دیا، تو اس کا مطلب حضرت عبداللہ جو ہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور بڑے کارنامے والے اور بڑے مقام والے ہیں۔ تو پھر حضرت وہب مکہ المکرمہ پہنچے اور سیدھے آپ کے دادا، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ عبد المطلب سے جا کر آپ نے سلام دعا کی، ملاقات کی، پوچھا کیسے کیا ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا ہم نے سنا ہے آپ کا ایک بیٹا عبداللہ ہے، بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ کہا ہاں، اور اچھا جوان بھی ہو گیا، میں نے انہیں دیکھا بھی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، عبد المطلب سے کہا بھائی کیا تم نے حضرت عبداللہ کا کئی رشتہ طے کیا کہ نہیں، کہ رشتہ ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا؟ تو حضرت وہب سے عبد المطلب نے کہا ہاں جوان تو ہو گیا ہے میرا لاڈلا، لیکن ابھی رشتہ کہیں طے نہیں کیا، رشتہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب سمجھ میں آ جائے گا تو رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اب حضرت وہب کہنے لگے عبد المطلب سے، عبد المطلب میری بیٹی کو تم جانتے ہو نا، میری بیٹی کا نام آمنہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، میری بیٹی کو تم جانتے ہو آمنہ ہے، کبھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ عبد المطلب آپ میری بیٹی کی پارسائی جانتے ہو، میری بیٹی طیبہ و طاہرہ ہے، وہ بھی جوانی کے جو ہے جوانی پر پرواز چڑھ رہی ہے، اس وقت آپ کی عمر بھی 17-18 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا کیوں نہ، آپ کو بھی بہو کی ضرورت ہے اور مجھے بھی داماد کی ضرورت ہے، آپ کے بیٹے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں کر دیتا، اور آپ کو پسند ہو تو یہ رشتہ طے ہو جائے۔ عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے، رشتہ طے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے رشتہ طے ہو گیا۔
اب یہ نکاح ہوتا ہے. جب نکاح ہوا کون سا مہینہ تھا معلوم ہے؟ حضور کی والد کا نکاح کس مہینے میں ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا نکاح رجب کے مہینے میں ہوا تھا. رجب کے مہینے میں ہوا تھا. اور دن کون سا تھا؟ جمعرات کا دن تھا. دن کون سا تھا؟ جمعرات کا دن تھا. حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں ہو جاتا ہے. نکاح ہوا دن میں. اور کس جگہ پر؟ مینا کے اندر. مینا کے اندر. اور ایک اور اختلاف آتا ہے اس میں جگہ اور ہوا حرم کے آس پاس ہی. بہرحال مینا کے اندر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن میں ہوا. اب نکاح ہو گیا. جب نکاح ہوا اب رات کا وقت آیا. وصل کا موقع آتا ہے. ملنے والی وہ رات آتی ہے. تو وہ رات کون سی تھی؟ جمعے کی رات تھی. جمعرات کا دن رات جمعے کی. اور جب جمعے کی رات ہوئی اس کے اندر میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی ہی رات تھی. حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ جب پہلی رات تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی ہی رات جمعرات کا دن جمعے کی رات کو نور محمدی حضرت آمنہ کی جو ہے شکم پاک میں چلا گیا. پہلی ہی رات میں حضور کا نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک میں چلا گیا. آئیے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء کرام، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و طبیبنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقریباً 11:15 بج چکے ہیں. بس 5-10 منٹ اور بیان کر دوں. حضرت بھی تشریف لے آئے اور ابھی غوثیہ مسجد کے امام مولانا صوبدار صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکم پاک میں پہلی ہی رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور، حضور کا نور حضرت عبداللہ کی جو پیشانی میں وہ نور جو تھا پہلی رات میں حضرت آمنہ کے شکم پاک میں آ گیا. پہلی رات میں وہ شکم پاک میں آ گیا. اب یہاں پر حضرت امام حنبل کے نزدیک میرے نبی کے چاہنے والوں، جس رات میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کی جو ہے شکم پاک میں آیا، حضرت امام حنبل فرماتے ہیں وہ رات شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ رات ہے. بلکہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس دن نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضور کی والدہ آمنہ کی شکم پاک میں آیا، وہ رات جو ہے شب قدر کی رات سے افضل و اعلیٰ رات ہے. اور یہی نہیں میرے نبی کے چاہنے والوں، جو دیوبندیوں کا امام ہے اشرف علی تھانوی، وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حضور جب تشریف لائے نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر جب آمنہ کی شکم پاک میں گیا، وہ تو یوں کہتا ہے کہ ہزاروں شب قدر سے افضل و اعلیٰ وہ رات ہے جس دن نور محمدی آمنہ کی شکم پاک میں. اب آپ سوچیں میرے نبی کے چاہنے والوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے شکم پاک میں تشریف لے آئے
اب پہلی ہی مہینے سے حضرت آمنہ کو خوشخبریاں ملنے لگی اور نبیوں کی زیارتیں ہونے لگی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو نبیوں کی زیارت ہونے لگی. کبھی حضرت آدم کی زیارت, کبھی حضرت ابراہیم کی زیارت, کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت. اب روایت میں آتا ہے جب 2 مہینے تقریباً گزرے, جب حضور حضرت آمنہ کے شکم پاک میں آئے, تقریباً 2 مہینے گزرے, عبداللہ نے حضرت آمنہ سے یہ کہا, اے میری شریک حیات, میں جو ہے پردیس جا رہا ہوں, میں باہر جا رہا ہوں, آپ جو ہے اپنا خیال رکھنا. حضرت آمنہ نے کہا, اے میرے شوہر نامدار, ابھی تو ہماری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں, چند دن ہوئے ہیں, آپ جو ہے رخصت ہو رہے ہیں, باہر تشریف لے جا رہے ہیں, پھر اب آپ چلے جائیں گے, کئی دنوں تک نہیں آئیں گے. تو آپ نے کہا گھبراؤ نہیں, میں فلاں دن آ جاؤں گا, انتظار کرنا, میں فلاں دن آ جاؤں گا. جب آپ نے وقت بتا دیا تو حضرت آمنہ کو سکون مل گیا. لیکن حضرت عبداللہ وہاں سے نکلے, حضرت عبداللہ وہاں سے نکلے. جب وہ دن آیا جس دن حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ نے کہا میں فلاں دن آ جاؤں گا, اس دن حضرت آمنہ جلدی جلدی اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے, جلدی جلدی سارے کام کرتی ہے, روٹیاں بھی بناتی ہے. آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے حضرت عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ آمنہ جلدی جلدی روٹیاں بنا رہی ہے, گھر کی بھی صفائی جلدی کر رہی ہے, تو پوچھا, آمنہ اے بیٹی یہ سارے کام تم جلدی جلدی کیوں کر رہی ہو؟ کہا کہ ابا میرے شوہر حضرت عبداللہ تشریف لانے والے ہیں, میں اسی انتظار میں ہوں. اب حضرت آمنہ انتظار کرنے لگی, وقت گزر رہا تھا, یہاں تک کہ رات کا وقت آ گیا, لیکن حضرت عبداللہ تشریف نہ لائے. تو حضرت عبد المطلب سے حضرت آمنہ نے کہا, بابا ذرا دیکھ کر تو آؤ, معلومات تو کر کے آؤ کہ میرے جو ہے شوہر نامدار, کہ میرے جو ہے شوہر عبداللہ تشریف لائے کہ نہیں لائے, جا کر ذرا دیکھ کر تو آؤ. تو حضرت عبد المطلب معلوم کرنے کے لیے آپ حرم کے پاس گئے. وہاں جا کر جب آپ نے دیکھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور کہنے لگا, عبد المطلب آپ کو میں خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ جو عبداللہ جو باہر گیا تھا آپ کا بیٹا, اب وہ واپس نہیں آئے گا, کیونکہ آتے وقت ان کا انتقال راستے میں ہی ہو گیا ہے, اب وہ واپس نہیں آئے گا. جب حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو آپ کے ہوش اڑ گئے. عبد المطلب نے جب یہ سنا ہوش اڑ گئے کہ میرا بیٹا اب جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں آمنہ کو کیا جواب دوں گا, حضرت آمنہ کو کیا جواب دوں گا. کسی طرح سے عبد المطلب گھر پر آئے. عبد المطلب گھر پر آئے, حضرت آمنہ جو ہے دروازے پر کھڑی تھی. کہا, بابا میرے شوہر کہاں ہے, میرے مالک کہاں ہے, عبداللہ کہاں ہے. حضرت عبد المطلب کا سر نیچے ہو گئے, آنکھیں نیچے ہو گئی, نم ہو گئی. عبد المطلب نے آخر کہا, بیٹی آمنہ بس اب عبداللہ کا انتظار نہ کرنا, عبداللہ کا اب انتظار نہ کرنا, عبداللہ اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے, اس دار فانی کو چھوڑ دیا ہے, اب عبداللہ جو ہے واپس نہیں آئے گا. جب آمنہ نے سنا اسی وقت جو ہے آپ بڑے افسوس کے ساتھ زور و شور سے رونے لگی اور زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر جو ہے رونے لگتی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا, بیٹی آمنہ گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو, اب پریشان مت ہو, اب ہم جو ہے تمہارا پورا خیال رکھیں گے. حضرت آمنہ روتی رہی, پھر اللہ کی طرف آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کرنے لگی, میرے مولا میرے مولا, میرے شکم پاک میں عبداللہ کی ایک امانت آئی ہے. حضرت عبداللہ کی امانت کو آئے ہوئے ابھی تقریباً 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہیں یا 4 مہینے ہوئے ہیں, لیکن اب وہ امانت آتے ہی تو نے ان کے سر سے جو ہے وہ دنیا میں نہیں آئے, اس سے پہلے ان کے سر سے ان کی سرپرستی کو چھین لیا ہے, ان کا جو ہے سرپرستی کو ان کے سر سے اٹھا لیا ہے. اے اللہ انہیں تو نے یتیم کر دیا ہے. میرے نبی کے چاہنے والوں, حضرت آمنہ اپنے شکم سے پیٹ اپنی شکم پر ہاتھ رکھتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا ابھی تو دنیا میں بھی نہیں آیا اور تو نے یتیم کر دیا. اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے, آمنہ گھبراؤ نہیں, یہ آنے
ولادت کبھی جو ہے ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے. بس یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں انہوں نے اس قابل سمجھا جو یہاں بیٹھ کر کچھ لب کشائی کر کر نبی کے جو ہے نبی کی محبت میں کچھ عرض کر رہے ہیں. میرے نبی کے چاہنے والوں، انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی وقت ملا تو ولادت پاک بیان کی جائے گی. حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کے خطاب کو سننا ہے. ان سے پہلے جو ہے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سماعت فرمائیں.